نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں خاک سے لیکن بدن میلا نہیں ہو. ٹاپک پہ ہے وہ ہے صلاۃ الحاجات. انسان کو آج کل مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس پریشانی کے اندر وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے. تو جب پریشان ہوتا ہے تو پھر ڈبل پریشانی ہو جاتی ہے. ایک جو مشکل آئی ہے اور ایک اوپر سے اس کی ذہنی ٹینشن. جب بھی انسان کو کوئی مصیبت آئے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، درمیانی ہو، کوئی بھی ہو، کسی قسم کی ہو، بہترین طریقہ یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں فوراً پہنچیے. خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کوئی خاص جگہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی خاص جگہ پہ پہنچتے ہو جہاں اس کی رحمتیں برستی ہیں پھر تو بہت ہی اچھا ہے. لیکن جہاں آپ اپنا سر جھکا لیتے ہو گویا کہ تم خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اس کے لیے ہمیں صلاۃ الحاجات جو ہے ایک بہترین نسخہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے. باقی اس کو بڑے غور سے سماعت کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ اس کے اندر ایک خاص دعا ہے. وہ دعا جو ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے ہر مشکل کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا خود سکھائی. سماعت فرمائیے. ان کیس آف ڈیفیکلٹی، النس یا کوئی اور بھی پرابلم ہوتی ہے تو دس پریئر از آفرڈ. یہ نماز جو ہے نا یہ ادا کی جاتی ہے. یہ نماز اور دعا جو ہے یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. وہ حدیث مبارکہ کن کتب میں آتی ہے پہلے سن لیجئے تاکہ تھوڑا سا ذہنی یقین بھی جو ہے وہ ہو جائے. ابن ماجہ کے صفحہ 100 کے اوپر ہے. ترمذی شریف کے صفحہ 197 یعنی 197 اور والیوم 2 کے اوپر ہے. اور جذب القلوب کے صفحہ 220 کے اوپر ہے. صحیح ابن خزیمہ اس کے صفحہ 262 کے اوپر ہے. اور شفا شریف کے صفحہ 273 پر ہے. اور تحفۃ الذاکرین کے صفحہ 137 پر یہ حدیث مبارکہ آپ کو مل جائے گی. اسے بڑے غور سے اور دھیان سے سماعت کیجیے گا. حدیث مبارکہ اس کا ترجمہ. عثمان بن حنیف narrated that a blind person came and said to Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Ya Rasulullah, please pray for me. Allah forgive me and give me eyesight. Prophet sallallahu alaihi wa sallam said, if you want, I pray. If you be patient, that will be better for you. He said, pray for me. So Prophet sallallahu alaihi wa sallam said, go and make a good wuzu, then offer 2 rakat, and then that read this dua. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiy rahmah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hazi. Here we make our requests. لتغزالی اللہم فشفہ فیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ ایک آدمی آئے، ان کی آنکھیں نہیں تھی. آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے. آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا. کہا نہیں حضور مجھے آنکھیں چاہیے. تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ تم اچھا سا وضو کرو اور 2 رکعت پڑھو. 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر تم یہ دعا پڑھو. اگر میری بہنوں کو یا بھائیوں کو دعا یاد نہیں ہوتی تو آپ اس طرح کیجئے کہ ہمارا جو یہ ریڈیو کا پروگرام ہے یہ انٹرنیٹ پہ بھی آتا ہے، ادھر چلے جائیے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ نہیں ملتا تو پھر یوٹیوب پہ چلے جائیے. PARAY 786 ٹائپ کیجئے تو آپ کو یہ دعا بار بار آپ سنیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی. پھر سن لیجئے PARAY 786. اب دعا میں پھر پڑھنے لگا ہوں آپ لوگوں کے لیے. اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجاتی ہذہ. اس کے بعد آپ اپنی حاجت کو بیان کریں گے کہ یا اللہ میری یہ حاجت پوری فرما دے. تو جب آپ وہ حاجت کی دعا کر لیں جو آپ کو پرابلم ہے اس کے بعد پھر بولیں گے لتقضی لی اللہم فشفعہ فیہ. یہ دعا جو ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے. تو جب اس صحابی نے جو آئے تھے آنکھ لینے کے لیے انہوں نے یہ وضو کیا، 2 رکعت پڑھی حاجت کی، اس کے بعد یہ دعا مانگی تو کہتے ہیں as soon as he performed دعا Allah gave him his eyesight. جو ہی انہوں نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں عطا فرما دی. تو خواتین و حضرات آپ اللہ کی وضو کیجئے بہترین. کسی میری بہن کو کوئی مسئلہ ہے آپ اللہ کی رضا کی خاطر سے پڑھیے، مشکلیں خود بخود حل ہو جائیں گی. تو آپ 2 رکعت جو ہے وہ نفل پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجت. تو واسطے اللہ تعالیٰ کے یعنی یہ نفل جو ہے یہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں تو یا اللہ تعالیٰ میری حاجت جو ہے وہ پوری فرما دے. تو اس کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہیے اور پھر اس دعا کو پڑھیے. اور دعا پڑھنے کے بعد جو ہے جب یہ جملہ آ جائے گا فی حاجاتی حاضہ ہی، اس کے بعد آپ اپنی حاجت کو بیان کریں
کہ یا اللہ تعالیٰ فلاں عدالت میں میرا کیس ہے، یا اللہ تعالیٰ فلاں آفس میں میرا کیس ہے، یا اللہ تعالیٰ کامیابی دے، یا فلاں آدمی جو ہے وہ بیمار ہے، یا اللہ اس کو شفا دے دے، تو یا کوئی اور کیسا مسئلہ، اس کو بیان کرنے کے بعد پھر آپ پڑھیں گے لِتُقْضَىٰ لِي اللہم فَشَفِّعْ فِیَّ۔ میں ایک بات عرض کرتا جاؤں بڑی تیزی کے ساتھ اس حدیث مبارکہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا خود سکھائی. اس دعا کے اندر یا محمد کا لفظ آ رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یا رسول اللہ یا محمد کہنا شرک یا حرام نہیں ہے. اگر شرک اور حرام ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی صحابی کو یہ نہ سکھاتے، بلکہ کہتے کہ بس یا اللہ کہا کرو، یا محمد نہ کہا کرو. بلکہ آپ نے یا محمد کا جو لفظ سکھایا ہے اور کہا کہ جاؤ وضو کرو اور 2 رکعت پڑھو اور بعد میں یہ پڑھنا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یا محمد جو ہے وہ توجہ کے لیے پڑھتے ہیں، عبادت کے لیے ہم لوگ نہیں پڑھتے. جس طرح آپ لوگ قبرستان جاتے ہو تو کیا دعا پڑھتے ہو، یاد ہے آپ کو؟ آپ پڑھتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تمہیں سلام ہو. تو وہاں بھی آپ یا استعمال کرتے ہو، تو کیا آپ پوجا کر رہے ہوتے ہو اس ٹائم؟ نہیں، آپ تو بس ان پر سلامتی بھیج رہے ہو. تو اسی طرح اس جیسی بہت ساری مثالیں ہیں. اب جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر جمعے کے دن کھڑے ہو کر کہا تھا یا ساری الجبل، یا ساری الجبل. تو حضرت ساریہ کو یا کہہ کے پکارا تھا، حالانکہ وہ 1500 مائل دور جنگ لڑ رہے تھے. تو کیا وہ ان کی پوجا کر رہے تھے؟ نہیں، وہ توجہ دلا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی توجہ نہیں ہو، اللہ کی تو ہر وقت توجہ رہتی ہے، ہم توجہ انسانوں کی دلاتے ہیں اپنی طرف. تو یہ دیکھیے، یاد رکھیے اس حدیث کے اندر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم دی اور یا محمد جو ہے وہ کہلوایا ہے. تو خواتین و حضرات، میں آپ کو اشراق کی نماز کے بارے میں بھی بتا دیا، چاش کی نماز کے بارے میں بتایا، اور آج یہ صلاۃ الحاجات کے بارے میں بتایا ہے.